جیسے کہ ہم نے سنا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا کلام جو ملا وہ سلام تھا. تو جہاں آسمان دنیا جنت سے سلام کی شروعات ہوئی، تو میری عزیزو اس عمل کو جنت تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سلام کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اسی لیے سلام کرنا صرف ہماری استقبال یا ضرورت نہیں ہے، بلکہ سلام ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. پھر وہ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی، یہاں تک کہ جب فرشتے مومنین کی روح قبض کرتے ہیں تب بھی ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں. آئیے سبحان اللہ. تو آج ہم ان آیتوں سے اپنے عنوان کی شروعات کریں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی سورۃ النحل کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم متقی لوگوں کو. الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جن کی روحیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں قبض کرتے ہیں. یقولون سلام علیکم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے السلام علیکم، یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو. اور اللہ فرماتے آگے علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. اور فرشتے کہتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں، یعنی کہ اعمال صالحہ کے صلے میں. اللہ تعالیٰ دیکھیے نیکی تقویٰ پرہیزگاری. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کئی دشواریاں ہوتی ہیں، رشتہ دار دور ہوتے ہیں، لوگ ہم کو چڑاتے ہیں، دنیا ہم سے کتراتی ہے. بھائی آج کے زمانے میں میری بہنوں ہر ایک کو توحید کا علم ہے. شرک و بدعت کے تعلق سے پورا خلاصہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ گھر گھر گلی گلی قرآن کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے. لفظ بلفظ تعلیمات کی سہولتیں ہیں، ہر طرح کے لینگویجز میں قرآن سمجھا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ مرد و خواتین ہر ایک کو ہر چیز کا علم پہنچ چکا ہے. آج ہم کوئی اندھیرے میں نہیں ہے یہ کہہ سکے، جیسے کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کہا کرتے تھے کہ ہم کو تو یہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہے. لیکن آج ہم کو ہر بات کی تعلیم ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، آج کا بے عمل رہنے والوں کا معاملہ کیا ہے کہ اب بھائی چلو پہلے سے چلے آ رہا نا، یا نہیں تو اب کون اس پر عمل کریں گے. بھائی اب دیکھو اب اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ دیے تو کہیں لت نہ لگ جائے ہمارے کو. یا دوسرے کہتے ہیں نہیں رشتہ دار دور ہو جاتے جی. پھر کوئی کہتے ہیں نہیں بستی والے چھڑاتے، خاندان والے چھڑاتے، لوگ ہم کو یہ کرتے. لیکن میری بہنوں جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان پر پختگی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا، تو میری بہنوں دیکھا اس بندے کے لیے وہ وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب کبھی کوئی بندہ دنیا سے گزرتا ہے میری بہنوں، ہم نے کئیوں کو اپنے نظروں سے کے آگے بھیجا ہے، کئیوں کو تو اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے، ہمارے عزیزوں خربا کو، رشتوں کو. سوچئے ایک دن ہمارا بھی اسی طرح گزرنا ہے. اب آپ بتائیے جب بندہ نزا کی حالت میں ہوتا ہے کوئی آ کر اس کی تکلیف کو لے سکتے؟ وہ کشمکش جس میں فرشتے اس کو خبر دیتے رہتے کہ وہ کس حال میں مر رہا ہے، کوئی اس کے غم کو بانٹ سکتے ہیں؟ تکلیف میں دیکھیں گے تو سوچیں گے ارے بھائی یہ تو سکرات میں ہے، اب ہم ان کے لیے کیا ایسا کام کریں کہ جلدی ان کی روح قبض ہو جائے. لیکن اس کے بعد کے حالات کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. لیکن میری بہنوں وہ اللہ جس نے ہم کو بوند کی صورت میں ماں کی کوکھ میں بھیجا اور اس طرح سے حفاظت کی، پھر دنیا میں معصوم سے بچے کی صورت میں پھر بڑھایا، ہم کو توانائی کی عمر دی، پھر بڑھاپے کی طرف لایا، پھر اپنی طرف لوٹا رہے ہیں. کسی لمحے اللہ تعالی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اور دیکھیے اس تقوی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا اجر کیا ہے کہ جب انتقال ہوگا کسی مومن بندے کا، موت تو سبھی کو آئے گی، لیکن وہ بندوں کے لیے جو کہ متقی ہوتے ہیں، جس کی صفات ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جانی ہے نا، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی کہ غیب پر ایمان لانے والے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، ہماری اچھی اور بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، کیونکہ یہ چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ سب برحق ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کچھ اللہ ہم کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور حساب دینے کا یقین رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم،
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس کے ساتھ ایک بات کہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی طرف سے برحق جانتے ہوئے اتباع قرآن مجید کا کرتے ہیں۔ تو میری عزیزو، اس طرح سے آپ دیکھیے الحمدللہ ان کو متقی قرار دیا گیا، انہی کے لیے کامیابی کا اللہ نے اعلان فرمایا، اور جب روح نکلتی ہے تبھی سے اس کو اس بات کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے سنا کہ متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں، یعنی کہ تقویٰ پرہیزگاری جو ہے دنیا کی گندگی، شرک کی آلودگی اور گندگی سے بچتا ہے بندہ۔ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک ہے۔ پھر وہ بدعات سے بچتا ہے، وہ حرام کھانے سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، جتنے بھی معاملات اللہ نے روکے ہیں ان چیزوں سے رکتا ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری ہے بخوشی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کی جب روح قبض کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں فرشتے ان کو، اور خوشخبری سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تبھی تو میری بہنوں حدیث میں آتا ہے جب مومن بندے کو اس بات کی خوشخبری ملتی ہے تو روح ایسے بے قرار ہو کے مچل کے نکل جاتی ہے جیسے کہ مشک سے پانی کا بوند ٹپک جاتا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا نکلا کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری ارواحوں کو ایسی حالت میں نکالے ہمارے جسموں سے کہ ہم ایمان پہ قائم رہیں اور تقوی کی حالت میں رہیں، اور ایسی سلامتی کی ہم کو خوشخبری ملے میرے مولا، نو موت ہمارے لیے تحفے کی صورت میں آئے۔ میری عزیزو الحمدللہ پھر اس روح کے نکلتے ہی حدیث میں کیا آتا ہے، اتنی خوشبو آتی ہے اس کے روح سے، یہ نیکی ایمان کی خوشبو، اعمال صالحہ کی خوشبو ہے جو آسمان دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں وہاں کہ کس نیک بندے یا بندی کا انتقال ہوا کہ اس کی روح کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے؟ تو دیگر فرشتے یہ کہتے ہیں فلاں بندی کی روح آسمان کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ روح نکلتے ہی فرشتے لے کے چلنا شروع کر دیتے۔ تب آرزو کرتے ہیں دیگر آسمان کے فرشتے الگ الگ دروازوں کے کہ اے کاش یہ روح ہمارے دروازے سے جاتی تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میری بہنوں اللہ کی طرف رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی فضیلت، اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹتے ہیں وہ بندے۔ موت تو ہر ایک کو آئے گی، لیکن سوچو یہ کتنی پیاری واپسی ہے نا ان کی، ہے جو اپنی آخرت کو نہیں بھولے اور اپنے اللہ پیدا کرنے والے اپنے خالق کی خلاف ورزی کبھی نہیں کیا۔ عزیزو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت ہے، دیکھیے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 پڑھیے، جس کا اختتامی ٹکڑا پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلا، ہر مسلمان کو اللہ یہ فرماتے ہیں اگر تم مسلمان ہیں، تم مومن ہیں، اس بات کا تم یقین رکھتے ہو، اپنے دل سے اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر تم اتباع کرو اللہ کا اور اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اطاعت کرو اللہ کی اور اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میری عزیزو، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں، اسی لیے جاگیے، اپنی غفلت سے بیدار ہوئیے، صرف دعا نہیں بلکہ ہم کو وہ اعمال بھی اپنانا ہے۔ اللہ کی رحمت تبھی ہوگی جب ہم عمل بھی اچھا کریں گے، تب اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے ایک تو یہ کہ روح نکلتے وقت کی خوشخبری، دوسرا اور ایک آیت ہم جانیں گے، یہ آیت الحمدللہ سورہ زمر آیت نمبر 73 ہے، جس میں جنت کے دروازوں پر جب یہ لوگ یعنی یہ متقی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذمہ دار بھی انہیں انہی الفاظ کے ساتھ یعنی کہ سلام کے ساتھ ہی ان کا شاندار استقبال کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ ترجمہ، اور جو لوگ پاکیزگی اور فرما برداری یعنی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، رہے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ گروہ کے گروہ دنیا میں بھی کیا ہے، اچھے برے لوگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں، اور جب دوستی ہوتی ہے پھر ایک گروپ بن جاتا ہے، تو دیکھا گروہ کے گروہ جنت کی طرف بھیجے جائیں گے، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، تو جنت کے ذمہ دار یعنی کہ جو داروغے جنت ہوں گے، خزنتها کے معنی کیا ہے، جنت کے جو داروغے ہوں گے، وہ
ذمہ داران جنت سے کہیں گے، ان سے کہیں گے، جانے والوں سے، ان نیک لوگوں کو جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں، مومنین کو، سلام علیکم، سلام ہے تمہارے اوپر، بہت ہی اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کہ کیا بتا رہے ہیں فرشتے، دنیا میں تم لوگ بہت اچھے رہے، اللہ اپنے رب کے فرما بردار رہے، اور اپنے رب کی نافرمانی تم نے نہیں کی، اور آج اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے، جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میری عزیزوں، سوچو دنیا میں اگر کوئی خاص انسان ہم کو، اگر ہم کوئی فنکشن میں جائے اور ایک گلدستہ دے کر اگر استقبال کرے، یا ہمارے آنے کے کوئی منتظر رہے، تو ہم خوشی سے بولتے، دیکھا میں نہیں آتی تو کتنا دل ٹوٹتا تھا ان لوگوں کا، کیسا انتظار کر رہے نا میرا، میری اہمیت دیکھیے آپ۔ تو سوچو میری بہنوں، اصل اہمیت تو آخرت ہے۔ فرشتے ان کے اللہ کے حکم سے ان کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہیں، یہ مومنین ہے۔ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا نہیں ہے ہم کو، توحید پہ قائم رہتے ہوئے اتباع سنت اور پورے نافرمانیوں سے محفوظ رہنا ہے، بدعات سے، گمراہی سے، جہالت سے اور حرام کاموں سے بچے رہنا ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا تو میری عزیزوں دیکھا، اور صغائر تو مغفرت کا اللہ نے ایسے ذریعے بنا دیے ہیں، جس میں ایک عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔ دیکھیے جو کل کے دن ہم رکھیں گے، یوم عاشورہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت، یوم عرفہ 2 سال صغیرہ، ایک گزشتہ ایک آئندہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے کئی نیکیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، درجات کی بلندی فرماتے ہیں۔ تو وہ کون سے صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم جانے انجانے میں جو کرتے ہیں۔ اور میری عزیزوں دیکھا، ہم اگر کبائر سے بچ گئے تو انسان ہے، کبھی کچھ ہو بھی جائے تو اللہ رحمان ہے، معاف کر دیں گے اپنی رحمت کے صدقے، پھر ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی بہترین ہے، الحمدللہ۔ اور میری عزیزوں اسی طرح، اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر ہر دروازے سے داخلہ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، فرشتے ہر ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو السلام علیکم کہیں گے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 23 تا 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور ترجمہ، اور فرشتے ہر ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے، سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، یہ صلہ ہے تمہارے صبر و ثبات کی اور روش کا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، سبحان اللہ۔ اور میری بہنوں ایک اور مقام پر، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب اہل جنت آپس میں خود بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کا استقبال سلام ہی کے کلمات سے کریں گے، جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ دیکھا آپ یہاں دیکھیے یونس آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں، دعواہم فیما دعواہم فیہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم تحییتہم فیہا سلام۔ وہاں ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک و برتر ہے، اور ان کی باہمی دعا یہ ہوگی کہ السلام علیکم، سلام ہو تم پر، یعنی کہ سلام ہو تم پر، ایک دوسرے کا استقبال ایسے کریں گے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ اور میری عزیزوں دیکھا یہ سلام کتنی بابرکت عبادت ہے، اور سورہ یاسین آیت نمبر 55 تا 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی ان نیک بندوں کے لیے سلام و رحمت کی صدائیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کس کے لیے، اہل جنت کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے شاد کام بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ خوش خوش
شادماں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کی محنتوں کا اجر ان کو مل گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، غرض جنت میں مومنوں کے لیے 400 سلام ہی سلام کی صدا ہوگی، جیسے کہ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 سے 26 تک، کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ وہاں بےہودہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، بس ہر سو سلام ہی سلام کی صدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میری عزیزو، کیونکہ دنیا میں کئی جگہ دیکھیے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلط باتیں ان کے کانوں میں پہنچ جاتی ہیں، کبھی آبادیوں کی وجہ سے، کبھی کسی اڑوس پڑوس کی وجہ سے، یا کبھی معاشرے کا ماحول ایسا ہوتا ہے، باہر نکلے وقت ہی صحیح، یا کبھی گھریلو ماحول میں کوئی ایسے بد کلامی کرنے والے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو ایسے چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں چیزیں ان کے کانوں میں گرتی ہیں اور وہ اس سے کترا کر دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو میری عزیزو دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنت میں کسی طرح کی یعنی کہ تکلیف کانوں کو بھی نہ پہنچنے دیں گے، اور چاروں طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی اور رحمتوں کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ کتاب و سنت کی ان تمام واضح دلائل اور شہادتوں کے ہوتے ہوئے بھی مومنین کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اظہار محبت و مسرت کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرے۔ حقیق بات ہے نا میری بہنوں، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، اس سے پہلے سے تعارف اور تعلقات ہوں یا نہ ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے۔ یہاں تک کہ میری عزیز دینی بہنوں، مسلمان کے دل میں محبت و خلوص اور خیر خواہی اور وفاداری کے جذبات ہونے چاہیے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار اور مالداروں کو مت کھلاؤ میری عزیزوں، لیکن غریبوں کو اپنی دعوتوں میں ضرور بلاؤ، کیونکہ آج ہم کیا ہے، دعوتیں ہی کچھ ایسے کرتے ہیں بینکٹ ہالوں میں، خاص دوستوں کو اور خاص رشتہ داروں کو چن لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، میرے الفاظ میں زیادتی ہو تو اللہ معاف فرما دے، لیکن عزیزو آج کی حقیقت بتا رہی ہوں میں، غریب رشتہ داروں کو بھی ہم دعوتوں میں چن چن کے بلاتے ہیں کہ اب اتنے بڑے حال میں دعوت کر رہے بھائی، ان کو بلائیں گے تو وہ لوگ کہاں سے اس حساب کے کپڑے پہن کے آ سکتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رشتہ داری کا دنیا کو علم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھا، بہترین کام اسلام میں کیا ہے؟ غربا کو کھانا کھلانا۔ عزیزو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہی کھانا کھلانا۔ پچھلے بھی ہم نے سنا ہے، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اتھینٹک کہ 10 تاریخ کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں پہ گھر پہ خرچ کرو تو مال میں برکت آئے گی۔ آپ ہمیشہ کھلائیے پلائیے، الحمدللہ۔ میری عزیزو، اسی طرح اور فرمایا، پھر پوچھا اور کیا ہے؟ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ چاہے تمہارے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ دیکھا، ہم لوگ جان پہچان نہیں ہے تو سلام نہیں کرتے، اور جان پہچان والوں کو سلام کرنے کے لیے ان کو ڈھکل ڈھکل کے اندر بھاگتے رہتے، بھاگ بھاگ کے جا کے سرا لگا لگا کے سلام کرتے۔ لیکن بخیا کسی مسلمان کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری دعوتیں وغیرہ تو ہمارے اپنوں میں ہی ہوتی ہے، رشتہ دار ہو نہ ہو سب کو سلام کیجیے، ماشاءاللہ، ہے نا؟ رحمت اور دعا، برکت اور نیکیاں تو ملے گی نا میری بہنوں، ان کی دعائیں ملے گی ہم کو۔ اور کبھی کوئی غیر سلام کر دے تو ایسے مت پوچھیے کہ آپ کون ہیں، اماں میں آپ کو نہیں پہچانتی، پہلے بول دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پوچھیے کہ بہن محترمہ آپ کون ہیں۔ یاد رکھیے میری عزیزوں، سلام کر لیجئے، محبتیں تو خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح جیسے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، سب سے پہلے تو آیت ہی لیں گے ہم، پھر حدیث لیں گے۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو بھی گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے، دیکھیے کہ جیسے کہ سورہ نور آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تَحِيَّةً من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ فرمایا پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے گھر کی سلامتی ہی
ہماری سلامتی ہوتی ہے. گھر والوں کو کوئی تکلیف آ جائے تو دنیا میں کتنی ہی خوشیاں ہوں میری بہنوں. سوچو ہم خوش رہ سکتے؟ گھر میں کوئی مسائل ہو تو ہم باہر آرام سے کسی دعوت میں انجوائے کر سکتے؟ نہیں نا. تو اسی لیے سب سے پہلے اپنے گھر کی سلامتی کے لیے تڑپ احساس رکھنا چاہیے، تڑپ رکھنی چاہیے. اس کی علامت کیا ہے کہ ہم گھر والوں کے لیے کثرت سلامتی کی دعا کریں. اسی لیے نیند سے اٹھیں تو ایک دوسرے کو سلام کر لیجئے. پھر جب گھر سے جا رہے ہیں سلام کر کے جائیے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کر کے داخل ہوئیے. الحمدللہ میری عزیزو، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا کہ تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہم سب کے لیے راست صحابہ سے ہم سب کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے میری بہنوں. ہم سب کے لیے رہنمائی ہے یہ. تو اپنے گھر والوں کو کثرت سلام کیجیے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کریے، یہ آدھے جھگڑے ختم ہو جاتے یاد رکھیے. اور گھر میں بچوں کو سلام کریے، بچوں کی جہالت دور ہویں گی انشاءاللہ تعالی. اور میری عزیزو اسی طرح جب ہم کسی دوسرے کے گھر جائیں تو بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. سلام کیے بغیر گھر کے اندر نہیں جانا چاہیے. ایک تو سلام کرے، پھر اجازت لیں، اور پھر سلام کر کے اندر داخل ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ النور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر دو. تو کسی بھی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اجازت مانگنا، کھٹکا مار کر اجازت لیجئے. دروازہ کھلا ہے پھر بھی ڈور ناک کیجئے. کیا پتا وہ لوگ کیسے بیٹھے ہوں گے، کچھ مشغولیت میں ہوں گے، کوئی لیٹے ہوں گے، کوئی بیٹھے ہوں گے. اگر آپ زپ سے چلے جاتے، اکثر جگہ میری بہنوں یہاں یہ بات میں شاید اگر کہوں گی تو غلط نہ ہوگی، کیونکہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر جانا ہم غیریت سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے بچے عقل والے ہو رہے ہیں تو ان کو تربیت کیجیے 6-7 سال کی عمر سے کہ ماں باپ کے کمرے میں بھی ان لوگوں اجازت لے کے آنا، بھائی بھابھی کے کمرے میں بھی اجازت لے کے جانا. بغیر اجازت جیسے بولتے ویسے گھسنے کی اجازت نہیں ہے گھروں میں ہمارے لیے. یاد رکھیے. تو ہم تربیت کریں گے تو یہ چیز ہوتا. آج تو حالت ایسی ہے ہم ہی ناراض ہو جاتے اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ ذرا ڈور ناک کر کے آتے تو بولتے اچھا اتنی غیریت، اب آتی ہوں کیا دیکھنا، میں تو اپنے سمجھ کے گھس گئی تھی. اور کئی تو وہ ہوتے میری بہنوں جو کہ کیا کرتے معلوم، دروازہ اگر نہیں کھولے تو اس کے سوراخوں میں سے جھانکتے. کتنی غلط بات ہے نا. استغفر اللہ. ایک مسلمان ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہرگز نہیں. 3 مرتبہ اجازت مانگو، ڈور کھلا بھی ہے آپ کو، اور اگر اندر سے اجازت نہیں ملی تو گھر کو چلے جاؤ آپ، لیکن پھر آؤ، بد دل مت ہو. یہ ہے شریعت، یہ رہتا اسلام. ہم تو ناراض ہی ہو جاتے، بات نہیں کرتے. گھر کو آئی تھی دروازہ کھلا تھا جی، اب ماں 100 بار ماری کرتے، ایک بار ہی تو آواز دیا، 2 بار. اب ایسا بی پی چڑھ جاتا اور گھر کو جا کے اب دیکھو ان سے بات ہی کرنا چھوڑ دیتے. بولتے کہ اتنے وہ ہو گئے لوگ، اب کتوں سے شکایتیں کرتے نہیں معلوم اپنی آخرت خراب غیبتیں کرنے کی وجہ سے. اور پھر بعد میں جب پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ تو یعنی کہ غسل خانے وغیرہ میں تھے، کہیں مصروف تھے اس لیے وہ آ نہیں سکے، تو جب بولتے اللہ ایسا ساری جان تو جی کیا کیا کی بولی اللہ معاف کر دے رے اللہ میرے کو. لیکن یاد رکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب کسی بندے کے حق میں ہو تو جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے اللہ ہم کو نہیں معاف کرتے میری بہنوں. یاد رکھیے. تو پھر کیا ہوگا ہمارا معاملہ؟ قیامت کے دن کیا نیکیاں دیں گے؟ تو اسی لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے. اور سنت اور شریعت میں آپ کے لیے الحمدللہ اطمینان ہے، محبت ہے، خلوص ہے. ہر وہ چیز بڑھتی ہے جب آپ شریعت کو اپنائیں گے. اللہ کا حکم سمجھ کے آپ اگر وہ عمل کریں گے تو آپ ہمیشہ ہر ایک سے راضی اور خوش رہیں گے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے معزز مہمانوں کی حیثیت سے پہنچے تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سلام کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان سلام کا جواب بھی دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح میری بہنوں صحیح بخاری میں آتا ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ کی حدیث ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیجیے. سبحان اللہ. یہ بچوں کو سلام سکھانے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم بچوں کو مار رہے دیکھیے سلام نہیں کر رہے لیکن خود سلام نہیں کر رہے بچوں کو. تو میری عزیزوں عادت ڈالیے نا ان کو.
یہاں تک کہ دیکھیں گے آپ اگر تو خطوط لکھے جائے بھی تو سب سے پہلے اس میں سلام لکھنا چاہیے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے. اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح میری عزیز بہنوں، ہم کو چاہیے کہ سلام کو اپنی زندگی میں کثرت سے پھیلائیں. اس ضمن میں بہت ساری احادیث ہے میری عزیزوں، لیکن ہم یہ ضرور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم نے کافی کچھ حدیثیں سنی بھی ہے، تو اپنے عنوان کو مختصر کرتے ہوئے ہم اب یہ جانیں گے کہ سلام کے معاملے میں کہ ہمارے لیے اہمیت، یعنی کہ کن اوقات میں کرنا اور کن اوقات میں نہیں کرنا ہے. کیونکہ کئی جگہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو سلام جو ہے فلاں اوقات میں کرنا چاہیے، فلاں اوقات میں نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی طرف سے بنا لیے جاتے ہیں. اسی لیے تو میری بہنوں، آج کل حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ سلام ہوتا نہیں، لیکن سلام کب ہوتا؟ عید کی نماز پڑھ کے آئے تو سلام ہوتا. جب سلام تو کیا گلے مل لیں گے ایک دوسرے کے. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں گے، کبھی کسی کا نکاح ہو جائے تو اب تو سمجھ جاؤ ایسا دکھتا جیسے کہ آج کے دن سزا ہے دلہا دلہن کو اسٹینڈ اپ رہنا ہے، آنے والوں کے پوروں کے گلے ملنا ہے. اسی طرح سلام کرنا، سلام کا معاملہ تو اسی ایسے اوقات ایسا، مطلب اب ہم دیکھتے ہیں نا، ہم خود جا کر سلام کر دیجئے، ضرور ہو گیا مسئلہ. آپ کو ایک سلام کر دیجئے، سبھی لیں گے، دلہا والے اور سب دلہا وغیرہ سبھی، پوری محفل لے لے گی سلام آپ کا اگر آپ کر دیں گے تو. اسی طرح لڑکی کے پاس بھی جا کے آپ کر دیں گے تو. لیکن ایسے مومنٹس میں خصوصی سلام ہوتی. اور آپ کو میں بتاؤں کئی ایسے اوقات سلام کرنے کے جو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. جیسے کہ ماں نے یا دادی نے یا پھوپھی نے خالہ نے چوٹی ڈال دی ہے بچی کو، تو نوٹ کے السلام علیکم السلام علیکم کرتے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کسی نے کسی کو پان دے دیا تو پان لے کے السلام علیکم بولنا کرتے. یہ کیا ہے معلوم؟ بادشاہوں کے ہاں جو غلام ہوتے تھے تو ان لوگ کبھی بھی ریورس گیئر میں جیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ کیسے؟ آپ ہسٹری معلوم کیجئے بادشاہوں کی. بادشاہوں کو کھانا کھلانے کے بعد پانوں کو انگلیوں میں لگا کے لاتے تھے وہ لوگ، اور بادشاہ کے آگے پیش کرتے تھے. بادشاہ جب ان پانوں کو لیتے تو وہ لوگ ویسی سلام 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 کرتے ہوئے الٹے پہنچ جاتے تھے پیچھے ریورس گیئر، پیٹ نہیں دکھاتے تھے بادشاہ کو. تو یہ غلامی کی علامت ہے، یہ سلامی. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم کیوں اس سلامتوں کو اپنا رہے؟ اور ایسے وقت میں سلام کرنے کا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ بولو. خاتون ہے تو اگر آپ کے بیٹے لا کے دیے، بھائی لا کے دیے، شوہر لا کے دیے تو بولو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے، آپ اس کی دعا دو ان کو دل بھر اچھی سے. لیکن ایسا نہیں لیٹ ڈالے تو سلام کرنا کتے. سمجھ گیا؟ یہ رہتا لیٹ پڑھتے سلام علیکم سلام کیا جاتا. پھول پہنے سلام کرو. کسی نے کچھ لا کر دیا تو بولتے بیٹے سلام کرو، چاچا پیسے دیے نا سلام کرو. چاچا آتے سلام کرو سکھاتے تو کتنا اچھا تھا. سلام وہ دیے سلام کرو. ہم نے کسی کو تحفہ دیا، تحفہ لیا سوالے سلام کرنا. اور کئی تو ایسے بدعتی اوقات بتاؤں میں، دلہاؤں کو ٹھہرا کے پورے لیڈیز سلامہ کرا لیتے رہتے بیچ رستوں پر، اس میں ٹھہرا دیتے، محفلوں میں ٹھہرا لیتے. اب لیڈیز پورے ٹھہرے ہوئے. کتنی چھچوری اور بےہودہ حرکتیں ہیں میری بہنوں. سالی کے 7 سلام کرتے، پھر سالے کے 12 سلام ہے. ساسو ماں کو 25 سلام کرنا ہے. سمجھ گئے؟ وہ خلیری سالی ہے، انہوں تو ذرا US سے آئے ہوئے ہے تو ان کو تو 21 سلام کریں گے انہوں. اب دلہا سلام کرتے رہیں، یہ سلام ہوتے رہے، ایسا رہتا. اللہ ہدایت دے. میری عزیزو یہ تمام درست نہیں ہے، یاد رکھیے. سلام کرنے اور نہیں کرنے کے وقت کرنا تو آپ کو ہر وقت ہر حال میں ہے. سلام میں پہل کرنا ہم سب کو چاہیے میری عزیزو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سلام پہلا حق سلام کا جواب دینا. تو سلام ہم کریں گے تو آگے والے جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو شروعات ہم ہی سے اپنی ذاتوں سے کیجیے بھائی، آگے والے کے منتظر نہیں رہیے. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اور کے سلام کرنے کا منتظر نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سلام پہنچاتے تھے. میری عزیزو آپ اتنا الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ جبریل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میری عزیزو سنیے الحمدللہ. بتائیے، اسی لیے تو ہم کو سلام کی کثرت کرنی چاہیے الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس میں سلام میں چھوٹا بڑا غیر اپنا کچھ نہیں ہوتا. جبریل نے سلام کہا کہ امت کی ماں کو سلام کہیے، تب آپ بتائیے ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے میں آگے والے کے منتظر کیسے رہتے ہیں؟ حالانکہ سلام کرنے والے کو زیادہ نیکی ہے بنسبت جواب دینے والے سے. تو پھر ہم تو نیکی زیادہ لینے کی کوشش کرنا. سبحان اللہ. اور میری بہنوں، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس جانا، ان سے ملاقات کرنا. اڑوس پڑوس میں بھی کوئی پہچانت نہیں ہے تو میری عزیزوں، مرد حضرات بیمار ہے
اور پتہ چلا آپ کے پڑوسی میں کوئی بیمار ہے تو جا کے ان کی خواتین سے مزاج پرسی کر کے تسلی دیجئے کہ ہم آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں. حوصلہ ہوتا میری بہنوں. لیکن لیڈیز ہے تو ان سے ملاقات کیجیے عزیزو. اسی طرح سے جنازے کے ساتھ جانا، یعنی کہ جنازے کے ساتھ چل کر جانا بھی الحمدللہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، اور جنازے میں شرکت کرنا بھی حق ہے. اتنا ہی یہ فرض کفایہ ہے لیکن ہمارا حق ہے. آج لیکن ایسے حالات ہو گئے میری بہنوں، بلڈنگ میں ایک ہوتے ہیں، کہیں پر کسی کا انتقال ہوتا، دوسرے کیا ہے شاپنگ کو جاتے رہتے اور جا کے دیکھتے بھی نہیں، بولتے نہیں نئے نئے کرایہ دار ہے، میں نہیں پہچانتی جی ان کو. اللہ اکبر. للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے. اور پڑوس کتنا ہوتا ہے معلوم؟ رائٹ سائڈ سے 40 گھر، لیفٹ سائڈ سے 40. تو اب آپ سوچو، بقیہ بھی تو پورے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں. المسلم حق المسلم. پھر بتائیں ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں اسلام کا ان مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. تو لہٰذا جنازے میں شرکت کرنا. غیر محرم مرد ہے تو ٹھیک ہے، مت ان کا چہرہ دیکھیے، آپ جا کر اہل خانہ کو تسلی دیجیے، پرسہ دیجیے، کیا پتہ آپ کی ضرورت ہوں گی ان کو. رشتہ دار دوست قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار آ رہے تو دیر ہو جاتی. ہم جو دوست احباب اڑوس پڑوس ہوتے ہیں وہ پہل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا غم بانٹنے والے بنیں گے اور ان کو تسلی تشفی پہنچانے والے بنیں گے میری عزیزوں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو بھی سمجھے. اسی طرح جائز دعوت قبول کرنا. ٹھیک ہے، جائز دعوت اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ آج کل ناجائز دعوتیں بہت ہو گئی، لہذا دعوت کا قبول کرنا، لیکن علم کر لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ دعوت جائز ہی نہیں تھی. ایسا نہیں ہونا. پھر میری عزیزوں چھینک کا جواب دینا. اسی لیے چھینکنے والے بھی الحمدللہ کہیں گے تو بازو والے آپ کو جواب دیتے. انہوں چھینکے تو چھپ جاتے لیکن جمایا لیے تو منہ کھولتے اتنے بڑے بڑے. دیکھا، یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں. متفقن علیہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. چھینک کا آنا، دیکھو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آتے سب سے پہلے کیا آیا؟ چھینک آئی. اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈال دی الحمدللہ تو آپ نے کہا الحمدللہ. پھر اللہ نے سلام کا حکم دیا تو جا کے سلام فرمایا. تو میری عزیزوں اسی لیے ہم کو چاہیے کہ الحمدللہ اس کا خیال رکھیں. اور میری بہنوں، اور جب کوئی ہمیں سلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، اور جب کوئی تمہیں دعا سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر دعا دو یا پھر وہی الفاظ جواب میں کہہ دو. تو اس کا بھی یاد رکھیے، بہتر دعا دو بولتا ایسا نہیں. دادی نانی کو بچے آ کے سلام کرتے السلام علیکم دادی جان، تو میری بہنوں امینوں بولتے. معاذ اللہ، میں کسی بزرگوں کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، میں اپنی اصلاح، سب کی اصلاح کر رہی ہوں میری بہنوں. کہ ہم ناتا نواسی پوترا پوتری کے ساتھ کیا کرتے؟ جیتے رہو بیٹا، عمر بڑی ہو، آپ کو بات پھولو پھلو، دودھو نہاؤ، کثرت سے کماؤ، ترقی کرو. اتنے پورے دعائیں دیے لیکن وعلیکم السلام نہیں بولے. دیکھو اصل پورے دعائیں سمیٹ گئے وعلیکم السلام میں. اسی لیے آپ پہلے کہہ دیجئے نا، اللہ کی دی ہوئی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہوتی میری بہنوں. اور پھر جتنی دعائیں چاہے دو، یہ نہیں ہے کہ منع ہے، لیکن سلام کا جواب میں یہ سب رکھ کے جواب کو مت اڑا دو. سمجھ گئے؟ ہو سکے تو اگر وہ السلام علیکم کہے تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ، اس طرح سے کہو الحمدللہ. تو لہٰذا میری عزیزوں ہم کو چاہیے کہ سلام کا جواب بہت بہتر انداز میں، اور وہ انداز جو اللہ نے بتایا ہے اس انداز میں دے الحمدللہ، تاکہ سنت اتباع سنت مکمل ہو. اور میری عزیز دینی بہنوں، کن حالات میں ہم کو سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں ہم سلام کر سکتے ہیں، خود خصوصی اوقات دیکھ لیں گے ہم. ان حالات میں ہمیں سلام کا خیال رکھنا چاہیے جب لوگ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے یا سننے میں مصروف ہوں. یہ اہل علم کے اقوال ہے. تو ہم کو کیا ہے، تھوڑا سا اس لیے رکنا چاہیے میری بہنوں، کیونکہ ایسے وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ مشغول ہوتے ہیں ذکر الہی میں. آپ درس چل رہا ہے، بڑے آپ وہاں پر داخل ہو کر آپ سلام کریں تو اب آپ دیکھو اگر مقررہ آپ کو جواب نہیں دے سکے کیونکہ انہوں درس دیتے رہتے تو کیا ہو جاتا؟ جواب نہیں دینا تو گناہ ہے. فرض جواب کا ادا کرنا فرض ہے. تو سب تھوڑا ہی نہ جواب دے سکتے پلٹ کے، پھر ان لوگ کی توجہ ہٹ جاتی نا اللہ کے کلام کے سننے اور پڑھنے پر سے. تو اسی لیے خاموشی سے بیٹھ جانا، پھر بعد میں ہم ایک دوسرے کو خوب سلام کرنا چاہیے. اور جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو، مسجد میں ہم داخل ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے دروازے میں مسجد کے داخل ہو گئے اور خطبہ شروع ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سلام نہیں کرتے ہوئے خاموشی سے جا کر بیٹھ جائیں گے، تحیۃ المسجد ادا کریں گے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا میری عزیزوں اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا الحمدللہ، اور ایک دیکھیے، جب کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہو تو ان کو بھی
آپ السلام علیکم بولے تو انہوں اذان دے رہے بیچارے، اب آپ کا جواب کیسا دیں گے انہوں؟ نہیں دے سکتے. تو اسی لیے ویسے لوگوں کو ہٹک کے شیخ کو خطبہ دے رہے ہیں تو السلام علیکم شیخ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی کسی کو کوئی دینی احکام سمجھا رہا ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح سے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کو چاہیے کہ بالخصوص کوئی اگر غسل کر رہے ہیں تو اکثر کیا کرتے لوگ باہر سے آ کے السلام علیکم السلام علیکم بولتے رہتے. اچھا نہا رہے آپ، میں آئی السلام علیکم بہن، تو اب انہوں بہن اندر سے وعلیکم السلام کیسا بولتے اماں؟ سلام اسلام قرآن سے جڑے ہوا جملہ ہے، اور ہم کوئی یعنی کہ ایسا کام حمام اور بیت الخلاء میں نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ سلام ان اوقات کو دیکھ کر سلام کا اہتمام کریے اور اس سے پرہیز کیجیے الحمدللہ. اور دیکھا جس طرح کہ ہم نے پچھلے سوال آیا تو بتایا تھا کہ کیا جنازے کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں، لیکن اہل خانہ کو سلام کرنے سے رکیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ سلام نہ دے، جواب نہ دے سکے تو پھر وہ کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں سلام کا جواب نہیں دینے کی وجہ سے. تو ان اوقات میں ہم کو چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا رکے رہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے کھانا کھا رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، وہ ایسے وقت سلام نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر خالی بھی ہے تو ان کو سلام کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے الحمدللہ یہ سلام کا حکم ماشاءاللہ ہم تک پہنچا. اور ماشاءاللہ دیکھیے آج کے عنوان میں ہم اپنے لیے انشاءاللہ تعالی مصاحفے کے تعلق سے بھی جانیں گے، کیونکہ سلام کے ساتھ ساتھ جو عبادت ہم کو کرنی ہے